بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم اسلامی ریاست کے فلاحی پہلو پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو ریاست قائم کی وہ یقیناً دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست قرار دی جا سکتی ہے۔ اس اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا تھی، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو معاشی نظام دیا اس کی بنیاد دو چیزوں پر تھی، ایک سود کی ممانعت اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر دولت کی سرکولیشن اس میں اضافہ ہوا، دولت چند ہاتھوں سے نکل کر وہ معاشرے کے تمام ہی طبقات تک وہ جانے لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک وسائل کی عادلانہ تقسیم کا بندوبست کیا گیا۔ اسلامی حکومت نے لوگوں کے لیے خوراک، لباس، صحت، تعلیم کا انتظام کیا، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے لیے وظائف وہ مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے خوراک کا بھی انتظام کیا، لوگوں کے لیے لباس کا بھی انتظام کیا، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے لیے وظائف کا انتظام کیا۔ حضرت عمر کے دور میں ہی مدینہ طیبہ کے اندر 9 مدارس کا نشان ہمیں ملتا ہے جن میں باقاعدہ معلم مقرر تھے اور وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پھر جو اسلامی ریاست قائم ہوئی وہاں قانون کا جو احترام ہے وہ سب پر لازم قرار دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی شریر کو کسی شخص پر، اس کی عزت پر، اس کی جان پر، اس کے مال پر دھاوا بولنے کا موقع نہیں تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون کا آئینی پنجہ ان کے گردن کے گرد تنگ ہو جائے گا۔ کاروبار، صنعت، تجارت کے کھلے مواقع فراہم کیے گئے، اور لوگوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ جو چاہیں تجارت کریں، جہاں چاہیں کاروبار کریں، اور ریاست اس میں کوئی غیر ضروری رکاوٹ نہیں ڈالے گی تاکہ کہ ان کے یہ تجارت اور کاروبار اسلام کے واضح شرعی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ راستے محفوظ بنائے گئے، چوری اور ڈاکہ زنی کو ختم کیا گیا، امن و امان قائم ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے امن و امان کتنا ضروری ہے۔ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تو بہت مشہور ہے کہ فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی مر جائے گا تو عمر سے اس کا پوچھا جائے گا۔ نباتات کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے، درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا گیا، اور درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ایک ایسا خوبصورت معاشرہ وجود میں آ گیا کہ جس میں چند ہی برسوں میں خوشحالی آ گئی، چند ہی برسوں میں حالت یہ ہو گئی کہ لوگ صدقات اور زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لیکن انہیں کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا کہ اس کو وہ صدقہ اور خیرات دے سکیں۔ آج بھی اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو وہ آج کے ماڈرن تمام جہاد پر غور بھی کرے گی، اس پر فکر بھی کرے گی، اور اس کے لیے ایک واضح لائحہ عمل دے گی، اور اس کے نتیجے میں آج بھی انسانی زندگی کو وہ تمام آسانیاں فراہم کی جائیں گی جو انسان کا بھی بنیادی حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔